کل کے سبق میں کیا بیان ہوا تھا؟ پہلے غلطی کا بیان ہو چکا کہ مادہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ آج حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ متعلق تعمیم قدرت حق، کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے کیا ہے؟ عام ہے۔ تعمیم منا عام کرنا، قدرت حق منا اللہ کی قدرت۔ صحیح کہہ رہا ہے کہ سائنس کی جو متبعین سائنس کے ماننے والے، ان سے دو غلطیاں ہو گئی ہیں۔ پہلی غلطی تھی کہ مادے کو قدیم کہہ رہے تھے، دوسری غلطی یہ ہے وہ کہہ رہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت کمال ہے جو ہے عمومی قدرت، اس کی نفی کرتے ہیں۔ نو تعلیم یافتہ کہتے کہ خلاف فطرت کوئی امر واقع نہیں ہو سکتا، خلاف فطرت کے خلاف کوئی امر واقع نہیں ہو سکتا۔ یہ نو تعلیم یافتہ کا کیا ہے؟ کہنا ہے۔ اور اس طرح معجزات وغیرہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا نئے تعلیم یافتہ لوگوں کا دعویٰ ہے جو کہ اوپر معلوم ہو چکے کہ خلاف فطرت کوئی امر واقع نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے کہ آگ کی فطرت ہے جلا دینا، لہٰذا یہ واقعہ غلط ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہ اس کو غلط کہتے، معجزات نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں معجزہ نہیں ہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شاید اپنے بدن پر کوئی دوائی لگائی تھی، نا قسم کی دوائی ہے، وہ جب بدن پر لگائے کیمیکل ہے تو پھر آدمی کو آگ نہیں جلاتے، جس سے ہوتا ہے لوگ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو کیا کر دیا، لاٹھی مار دی، پتھر بعصاک الحجر، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہے کہ پتھر کو مارا نہیں تھا بلکہ اوپر چڑھ رہے تھے تو اس نے 12 چشمے پائے، یہ معنی ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام نے جو کیا کر دیا تھا، مانگا تھا کہ اونٹ نکل جائے، کس سے؟ پہاڑ سے یا پتھر سے، تو وہ نکلا نہیں تھا بلکہ اس طرف سے گھوم کے اس نے کیا کر دیا، اونٹنے کو پایا، یہ معنی کرتے ہیں۔ وہ ہر طرح کے معجزے میں کیا کرتے؟ تعویل کرتے ہیں ہر بات میں، کیونکہ یہ خلاف فطرت۔ یار فطرت تو یہ ہے نا کہ پانی پیو تو کیا ہو جاتا ہے؟ پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم ان کو کہیں کہ حضرت صاحب ایک بیماری ہے نا، اس کو استسقاء کہتے، اس میں تو پیاس نہیں مٹتی۔ تم کہتے ہو کہ خوراک سے آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو ایک بیماری کا نام بتائیں گے، اس کو کہتے جوع البقر۔ وہ بیماری جو کسی کو لگتی ہے نا، تم اس کو کھانے کھلاؤ، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ صحیح۔ اسی طرح سے ایک بیماری ہے جب کسی کو لگ جاتی ہے سڑلوی، تو وہ سڑلوی نہیں، اس پر 7 بستر ڈال دو اوپر سے نا، تو اس کی سردی ختم نہیں ہوتی۔ اگر تم کہتے ہو کہ بستر کمبل وغیرہ اوڑھنے سے تو آدمی کی سردی ختم ہو جاتی، تو پھر اس کی کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ہاں، تو یہ باتیں کیا ہے؟ صرف عقل سے پرکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے غلطی کر دی۔ جواب اول سنو، بات یہ ہے کہ آگ کے بھی احوال واقعی یہ لوگ نہیں جانتے۔ موجودہ سائنسدان جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ایک خاص قسم کی گیس اگر آگ سے نکالی جائے تو آگ نہیں جلاتی ہے، قسم کی گیس ہیں، خود تو ایک مخصوص گیس ہے نا، اس سے آگ بھی بجھائی جاتی ہے نا، بجھائی جاتی ہے، بریگیڈیئر وغیرہ بریگیڈ کے پاس ہے۔ بہرحال اتنا تو ثابت ہو کہ کچھ حالات ایسی بھی ہے جن میں آگ نہیں جلاتی ہے، لیکن پوری حقیقت تک یہ سائنسدان نہیں پہنچے۔ سائنسدان اس گیس کو مؤثر حقیقی سمجھ بیٹھے، حالانکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اثر ڈالنے والا۔ خلاصہ ہے کہ حالات واقعی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے کہ کسی کے حالات واقعی ہم اس وقت جان سکیں گے جب اللہ تعالیٰ بتا دے کہ اس چیز کی یہ حالت ہے، لہٰذا محال بھی وہی قرار پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ قرار دے۔ تم نے کہاں سے محال کی بات نکال دی؟ محال تم دکھانے والے ہو، تم بتانے والے ہو، تم بتاؤ گے یہ چیز محال ہے، یہ ممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ تو اللہ بتانے والا ہے کہ وہ بتا دے۔ جب ایک آدمی مر جائے دوبارہ اس کا زندہ ہونا کیا ہے؟ ناممکن ہے نا، لیکن اگر اللہ کرے تو پھر ممکن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردے کا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹرز میں لاؤ، ایک میت کو زندہ نہیں کر سکتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، میری طرف سے نہیں بلکہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں اس نے زندہ کر دیا۔ تم کہتے ناممکن نہیں ہوتی، اللہ جو کرتا تو ہوتا ہے۔
تو اصل میں فلسفی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور فلسفی نہیں قرار پا سکتا جو ہر چیز کے تہ تک پہنچ سکے، اس لیے اس کو حکیم مطلق کہتے ہیں۔ تو پہلی مذکورہ غلطی کا حاصل کہ خدا تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کا دوسری کے لیے اس بات تھا، اللہ کی مخصوص صفت کیا تھی قدم، ان سائنسدانوں نے یہ کیا تھا نا، اور قدیم فلاسفہ نے، کہ یہ صفت قدم انہوں نے مادی کے لیے ثابت کیا تھا، باہر کی جو دنیا ہمیں نظر آ رہی۔ اور اس دوسری غلطی کا حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت کامال ہے، وہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے نفی کر دینا ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ تعمیم قدرت تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے، اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، یہ ساری دنیا اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے چنگل سے کوئی چیز خارج نہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کو ہلانا چاہے ہلے گی، روکنا چاہے تو رکے گی، کوئی چیز اگر اللہ روکنا چاہے تو وہ ہل نہیں سکتی، جس کو ہلانا چاہے وہ رک نہیں سکتی۔ تو اسی لیے کہہ رہے کہ اور وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی عموم قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت خاص نہیں۔ میں بادشاہ ہوں اس علاقے کی، مثلا یہاں پر ایک بادشاہ کہہ رہے کہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، تو اس کا اختیار تو کسی جگہ تک ہوگا نا، کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ ہر علاقے میں، ہر ملک میں کسی کا اگر اختیار ہوتا ہے تو محدود دائرے تک ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو ملک بنے ہیں نا، ملک، ہر ملک اپنے اختیار ہے، اپنے دائرے سے باہر کہیں جا سکتا ہے، اس کا جہاز بھی دوسرے علاقے سے بغیر اجازت کے نہیں گزر سکتا نا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اسی طرح کسی جگہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ سب اس کے دائرۂ اختیار میں ہے، سمندر بھی، جنگل بھی، صحرائے بھی، پہاڑ بھی، آسمان بھی، زمین بھی، انسان بھی، جن بھی، سب۔ کیونکہ اس زمانے کے نو تعلیم یافتوں کی زبان سے اور قلم پر یہ جملہ جاری دیکھا جاتا ہے کہ خلاف فطرت کو یہ امر واقع نہیں ہو سکتا، اور اس کی دو تقریریں کی جاتی ہیں، کبھی کبھی عقلی رنگ میں اور کبھی نقلی پیرائے میں، انداز میں۔ وہ کیا کرے، کبھی عقلی انداز میں چلا رہا ہے نا یہ بات، کبھی نقلی وغیرہ۔ عقلی رنگ ہے کہ مثلا ہم دیکھتے کہ آگ ہمیشہ جلاتی، کبھی اس کے خلاف نہیں دیکھا، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آگ نے کسی کو نہ جلایا ہو۔ ہم دیکھتے کہ بچہ ماں باپ سے پیدا ہوتے، کبھی اس کے خلاف نہیں دیکھا، پس اس قاعدے کے خلاف جو ہوگا وہ محال ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے نا، وہ کہہ رہے کہ یہ جو انسان ہے یہ انسانی نسل نہیں آدم علیہ السلام کی، بلکہ یہ بندر سے یہ نسل بنی ہے، کیونکہ پہلے انسان نہیں تھا، یہ بندر تھے، ترقی کر کے انہوں نے تہذیب سیکھی، سویلائزیشن ان میں آئی وغیرہ، تمدن آیا ان میں، ترقی، اس کی وجہ سے کیا ہو گئے، انسان بنتے گئے۔ پہلے وحشی تھے، جانور تھے، پہلے کیا کرتے تھے، مختلف چیز شکار وغیرہ کرتے، اس طرح سے نظر پیش کر